اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے کہ مجھے ان ناپسند حالات میں طول طویل سفر کے بعد اس مدرسہ علمی کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور اس طریقے پہ علماء کرام کا اور برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار۔ بڑی خوشائن بات ہے جو ہمارے عزیز طلاب کو سند فراغت ملی ہے، ان کی کامیابی پر ہمیں خوشی ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے آئندہ تعلیمی مراحل میں کامیابی سے ان مراحل کو طے کرنے پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں اچھا نتیجہ ہے، بہتر نتیجہ ہے، ایک کوشش جو کی گئی، ان پر جو محنت کی گئی، اس کا ایک ثمر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو قوم کے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں، دین کے اصولوں سے صحیح تصویر سے آگاہ کریں تاکہ وہ قوم میں جا کر صحیح انداز میں دین کو پیش کر سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہر لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لیتفقہوا فی الدین، ہر گروہ سے، ہر جماعت سے گروہ ہونا چاہیے جو جائیں اور جا کر دین حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ تمام لوگ نہیں جا سکتے، آیت کا ابتدا یہ ہے کہ سب لوگوں کا نہیں ہے کہ وہ جائے اور مدارس میں داخل ہو جائے، اس سے نظام زندگی مختل ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ جائے جو جا کر پڑھے، یتفقہوا فی الدین، دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ان کو دین کی تبلیغ کریں۔ یہ مدارس کا منبع ہے یہ آیت، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے ادارے بنانے چاہیے، ایسے مدارس بنانے چاہیے، ایسی تربیت گاہیں بنانی چاہیے جہاں لوگوں کو دین کی، بچوں کو دین کی سمجھ کی جائے، پیدا کی جائے۔ مختلف طریقوں سے جو انداز ہے دینی مدارس کا، جو کورس ہے، ایسا کورس پڑھایا جائے جس سے ان کو دین کی سمجھ پیدا ہو۔ اگرچہ یہ مدارس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کلاسیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں، عام لوگوں کے لیے کلاسیں ہو سکتی ہیں، مردوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایسی کلاسیں ہو سکتی ہیں جس میں ان کو جو لوگ مدارس سے یہ دین پڑھے ہوئے ہیں، جو عالم ہیں، وہ ان کو دین کی سمجھ دیں، اور یہ بڑی آسان بات ہے۔ میں اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں، اس کے لیے ٹیوٹر بھی رکھتا ہوں، اس کی بھی فیس ادا کرتا ہوں، لیکن دین کی تربیت دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے چلیے یہ جو مدارس میں آتے ہیں، پھر ان کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کی مدارس کی ہم مدد کریں، تعاون کریں، کمیاں زیادتیاں ہوتی ہیں اپنی رائے دیں، مشورہ دیں تاکہ کمی زیادتی دور کی جائے۔ ہر قوم کے مدارس ہیں، ابھی اس پر میں بات کروں تو بڑی بات طول طویل ہو جائے گی، میں پہلے بھی کہہ چکا آپ کی تعداد کتنی ہے اور پھر سوچئے کہ آپ کے مدرسے کتنے ہیں۔ تعداد میں تو آپ کہتے ہیں یہ پورے ملک کا پتہ نہیں کون سا حصہ ہے، میں بھی اس پر نہ تردید کرتا ہوں نہ تائید کرتا ہوں، میں یہ بتاؤں گا کہ تعداد کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ البتہ ایک حوالہ میں دے دوں کہ 1 اپریل سن 80 کے کراچی کے خطاب میں ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اس ملک میں شیعہ 25% ہیں۔
وہ اس دور کی بات ہے جب ہم نے ستمبر میں اس کو آمادہ کیا، جولائی میں ہم نے کنونشن کیا اسلام آباد میں، یاد ہے اس کنونشن میں، اور اتفاق کی بات ہے اس وقت ہمارا اسم و رسم نہیں تھا، لیکن دعوت ہم نے اور شیخ محسن النجفی صاحب نے دی۔ اس کنونشن کے دائی ہم تھے، منتظم بہت سے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ایک آرڈیننس آیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک ترمیم آئی تھی آئین کے اندر، دفعہ 227 میں ایک ترمیم آئی توجیہ کے نام سے، اور اس توجیہ پر کہ ہر مکتب فکر کو اس کا پرسنل لا ہوگا، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو وہ مکتب فکر کرتا ہے اپنے امور میں وہ معتبر ہوں گے۔ اب اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے میں نے ڈائریکٹ زرداری کو ڈائریکٹ کہا تھا، اس کو الگ سے میں نے لفافہ دیا تھا کہ یہ کام کرو۔ میں کسی کو لفافے نہیں دیتا، میں اپنے جب میں ملا تھا نواز شریف کو سن 97 میں، بڑی اس کی بھرپور ساری کابینہ موجود تھی، میرے جانے کے بعد اس نے فائل دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ مولانا مختلف ہے دوسروں سے، لوگ تو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کی اور بھتیجوں کی فائلیں دے کے جاتے ہیں، یہ قومی معاملات کے لیے فائل دے کے گیا۔ میں نے یہ فائل دی تھی زرداری کو، کوئی نہیں کہہ سکتا آج تک میں سب سے ملا ہوں اور سب کو جانتا ہوں، ان کی حقیقتوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے پیچھ کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے مجھے معلوم ہے اور کیا ہو رہا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں جو کر نہیں سکتا، تو اس طریقے پہ وہ فائل میں نے اس کو دی تھی۔ لہذا یہ تربیت اگر ہو، میں بتا رہا تھا تربیت کی، وہ جو میں نے آرڈیننس کا بتایا، پھر آرڈیننس جو اس کے آئین میں ترمیم، پھر آئین کی روشنی میں آرڈیننس جس میں شیعہ، اثنا عشریہ، اسماعیلیہ اور بورا تینیں لکھوائے گئے تھے۔ میں جب گلگت میں گیا میں نے کہا ہم نے وہ ان کا خان شاید بہت شخصیت ہوگی، میرا بھی احترام انہوں نے ایسے کیا جیسے آغا خان کا استقبال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے کسی کو نظر انداز کیا، آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہم نے کیا ہے۔ بیکار آرڈیننس جب آیا اس کے اندر اسماعیلی آغا خانیوں کا تحفظ بھی ہم نے کیا، بوروں کے حقوق کا تحفظ بھی ہم نے کیا، اور صرف ان کا نہیں بلکہ اہل سنت کے حقوق کا بھی تحفظ ہم نے کیا۔ ہم نے کہا شہری آزادیاں سب کو حاصل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی ولی کے مزار پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، منتیں نظر و نیاز دیتا ہے، محفل سماع منعقد کرتا ہے، محفل سماع قوالی، تو ہم نے کہہ دیا کہ حق نہیں پہنچتا آپ کو کہ اس کو روکو۔ قانون کے دائرے میں اس کا بنیادی شرعی حق ہے اس کا۔ اگر کوئی تبلیغ اسلام کرتا ہے، تبلیغی جماعت سے آوازیں مت کسا کرے، نہیں آپ شرکت کرنا چاہتے تو مت کریں، نہیں شرکت کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن آوازیں کسنا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جب تبلیغی اجتماع کو رائے گڑھ والے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی تکفیریوں نے، یہ غلیظ لوگوں نے جو غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے لگانے والے ہیں، تو ہم نے خط لکھا تھا اس وقت کے سربراہ کو کہ آپ کا اجتماع تاکہ اچھے مقصد کے لیے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آئندہ ایسا یہ غلطی سے ہوا ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، سب کو حق پہنچتا ہے، اپنا حق وہ ادا کریں، کیوں روڑے اٹکائے آپ، کیوں اس پہ آوازیں کسے اور جملے کسے؟ اہل بیت کے ماننے والے کبھی جملے نہیں کسا کرتے۔ ہم مہذب لوگ ہیں، ہم ان کے ماننے والے جس گھر سے لوگوں نے تہذیب سیکھی ہے، ہم کبھی تہذیب کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی خصوصیت ہے کہ آج آپ دیکھ لیجئے، میں اس کی بات پھر بھی کروں گا کہ کوئی مسلک آپ کے خلاف کسی الزام تراشی میں آپ ملوث نہیں پائیں گے۔ جو مسجدوں سے آوازیں اٹھتی تھی وہ اب نہیں ہوگی۔
شریعت کا ہم نے تشیع کا روشن چہرہ ان کے سامنے پیش کیا. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کلاسیں لگاؤ بڑوں بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، ان کی تربیت کرو. تربیت بہت ضروری ہے. مکتب اہل بیت میں جو تربیت کا نظام ہے بہت اعلیٰ اور رفع ہے. اسلامی تہذیب کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو وہ بھی مکتب اہل بیت میں ملے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں، دنیا کے اندر کتنی تہذیبیں ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں، کتنی رائج کتنی ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر چلا گیا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تہذیب ہوتا ہے زندگی کے طور طریقے، اٹھنا بیٹھنا، رویے، طریقے، رابطے، تعلقات، آپ کے آپ کیسے، انداز کیسا ہونا چاہیے، میل جول کیسا ہونا چاہیے، اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، اور یہ انداز آپ کی خصلتیں کیسی ہونی چاہیے. ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ادھر وہیں لڑائی شروع ہو جائے تو ایک دوسرے پہ مکے اور پتھر تان لیں. یہ دونوں چیزیں جوڑ نہیں کھاتی. میں نے اسی علاقے میں یہ چیز دیکھی ہے. جب ایک جگہ میں جمعہ نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے دیکھا طوفان اٹھا اور وہاں لوگ لڑ پڑے. پھر مسجد میں آئے ہو، نماز تو ایسی چیز اسے روک دی ہے، تو پھر اس نماز نے تمہیں نہیں روکا. جب تک نماز وہ نہ ہو جو دل سے مروسی بھی آنا کو بسرات الامر بسابل و سبا، بچوں کو حکم دو نماز کا جب 7 سال کے ہو جائیں. سکھا کے لاؤ گے نا بچہ تو وہ مسجد کی حرمت بھی سمجھے گا. جب پاک و پاکیزہ کر کے 7 سال کے بچے کو لاؤ گے نا مسجد کے اندر تو وہ مسجد کا احترام بھی جانے گا. پاک پاکیزہ کر کے لایا کرو. وَضْرِبُوا مِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، 10 سال کی پہنچ جائے تو پٹائی کر کے پڑھاؤ. جب ہم خود نہیں پڑھتے تو ہم کیسی پٹائی کرتے ہیں. نماز یہ تربیت ہے تاکہ جب بچہ 15 سال کا ہو تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اٹھو بچے نماز پڑھو. اس کے دل سے آواز ایسی تربیت کرو کہ اس کے دل سے آواز اٹھے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے. یہ تربیت اہل بیت کا اثر ہے. اس لیے یہاں کلاسیں ہونی چاہیے، لوگوں کو تفقہ فی الدین دینا چاہیے. اور یہ ادارے جو تفقہ فی الدین والے ہیں ان کو آپ کو سپورٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ دین پھیلے لوگوں کے اندر. دین کی صحیح سمجھ بوجھ پیدا ہونی چاہیے. میں تو تیاری کر رہا تھا کہ عالم بشریت کے سامنے تشیع کے حقائق کو، تشیع کی تصویر کو پیش کروں گا. دنیا تو اسلام کو پسند کرتی ہے، اسلام کو چاہتی ہے، اور اسلام کی اعلیٰ اولا افضل سب سے بہتر تشریح اور تفسیر ہے تو مکتب اہل بیت ہے. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. تم کس دنیا میں پڑ گئے؟ کیا بولیاں میں سن رہا ہوں جاہل لوگ. میں پہلے بھی کہہ چکا، آپ بھی کہا، میں کہتا بھی ہوں کہ ہم لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں. اپنے مفادات کے تحفظ کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے. میں جاہل بھی ہوں. اگر وہ 2 بچے پڑھ رہے ہیں میرے ایک کالج کے اندر، ایک سکول کے اندر، تو میں سکول کے بچے کو حق نہیں دوں گا کہ وہ کالج کے بچے کے معاملات میں مداخلت کرے یا رائے دے. ان پڑھ بندہ بھی اجازت نہیں دیتا. تم کون لوگ ہو کہ جو تم اجتہاد کا معنی ہی نہیں سمجھتے اور اجتہادی مسائل کے اندر آ کر مداخلت کرتے ہو؟ روکتے بھی نہیں ہو، پیسے دے کر سنتے ہو. اور سن لو اس بات کو کہ میرے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. قرآن کریم مجھے رہنمائی کرتا ہے کہ قولا لہو قولا لینا. موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو چکا ہے. سب سے بڑا سرکش تھا کائنات میں فرعون. لیکن موسیٰ اور ہارون کو حکم ملا کہ جاؤ اس کو ہدایت کرو، لیکن نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ وہ ہدایت پا جائے. اس لیے مجھے حکم ہے نرمی سے گفتگو کرنے کا. اس لیے ابھی تک میں منتظر ہوں مراجع کی طرف سے. میرے پاس اختیارات ہیں ان چیز کو روکنے کے. میں قوت سے روک سکتا ہوں. میں نے آج تک اپنی قوتوں اور طاقتوں کو ذخیرہ رکھا ہوا. میں اس ملک کا سب سے زیادہ طاقتور شخص ہوں. تشیع سب سے زیادہ طاقتور حصہ ہے اس ملک کا. استعمال کرنا طاقت کو یہ عقل مندی نہیں ہے، نادانی ہے. عقل
عقلمند وہ ہے، مولا امین فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرو، یہ کرو، وہ کرو، تواضع کرو، انکسار کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آخر میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ مَن تَزْرَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، خبردار ان باتوں کو بے محل استعمال نہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، حسن ابن علی فرماتے ہیں مولا حسن کہ میں گزر رہا تھا ایک لئیم اور خسیس شخص سے جو مجھے گالیاں دے رہا تھا، فَمَزَيْتُ سَمَّا وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میں گزر گیا اس انداز میں کہ میں نے کہا یہ مجھے نہیں گالیاں دے رہا، کسی اور کو دے رہا۔ کیا اخلاق اہل بیت ہیں، سکھاؤ بچوں کو، تربیت دو لوگوں کو۔ تم پڑھ گئے تشیع کے چہرہ مسخ کرنے میں یہ قابل برداشت بات نہیں ہے، میں بڑی مدت سے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، سب کی بات میں کر رہا ہوں، میں تمہارے ذریعہ پیغام دے رہا ہوں متولیوں کو، ذاکرین کو، خطباء کو، سب کو، کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے زندگی کا ایک حصہ گزارا تشیع کا روشن چہرہ پیش کرتے ہوئے، آج کوئی مسلک آپ کے خلاف الزام تراشی کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے کہ ہم نے ان کے سامنے تشیع کا جو روشن چہرہ پیش کیا، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تشیع پر الزام تراشی کریں۔ آج ہمارا وہ جو تشیع کے خلاف یہ اپنے اندر سے جو بات اٹھی ہے، یہ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ورنہ جو انہوں نے باتیں کی تھی جس انداز میں تشیع کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، بازاری لوگوں کو ہمارے خلاف اٹھایا گیا۔ حضرت امیر المومنین افسوس کیا کرتے تھے، نزلنی الدار، ہائے افسوس، نزلنی الدار حتی یقال علی و فلان، مجھے زمانے نے اتنا گرایا کہ میرے ساتھ کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور قائد ملت جعفریہ کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت روک نہیں سکتی۔ آج ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں اور کروڑوں روپے اثر ہوا ہمیں امت کے دائرے سے نکالنے کے لیے۔ آج دائرے کے مرکزی نقطے پہ ہم بیٹھے ہیں، مرکز صدارت پہ ہم بیٹھے ہیں، ہمیں گالیاں بکنے والے وہ گندگی کے ڈھیر میں کہیں سڑ رہے ہیں۔ ان کا جتنا برا حشر ہوا مجھے نہیں معلوم ہوا کیا، ان کی کچھ 6-7 جب سے ذمہ داری میں نے سنبھالی ہے سن 88 سے، ان کے کچھ 6-7 جو لیڈر تھے یا بڑے تھے، سب کے سب مارے گئے۔ تیر غیب تھا، کس نے مارا مجھے نہیں پتا اس بات کا، سب کے سب مارے گئے، لیکن 1 انچ بھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جو کتنے شریعت بل آئے، ناموس صحابہ بل آئے، ٹاسک فورس سے بنی، پھلا ہوا، 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا ان کو۔ یہ صورتحال ہے، لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں تشیع کے حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، ہمیں جو تشیع کے حقائق سے کھیل رہے ہیں ان کو روکنا ہے، جائیں ان کو پیغام دے دیں کہ رک جائیے، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی کل وہاں پہ اجتماع ہوا جامع المنتظر کے اندر، اور وہ جو پڑھا گیا جو کہنے والے کہتے ہیں سٹیج کے اوپر الامان برس جگر پڑتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تشیع سے۔ پڑھے لوگ نہیں ہیں بھائی، کسی ڈاکٹر سے علاج کرانے جاتے ہو تو کوئی سند پوچھتے ہو، کوئی مدرک پوچھتے ہو، عطائی ڈاکٹروں سے علاج تو کوئی نہیں کراتا۔ کیا امام زمانہ کی غیبت کبریٰ ہے، غیبت صغریٰ میں تو نواب اربعہ تھے، امام نے غیبت کبریٰ میں آپ کو جاہلوں کے سپرد کیا۔ سوچو بھائی، عقل کی عام باتیں ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے جسے کوئی آپ کسی سے جا کر پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ علماء کی طرف رجوع کرو، فقہاء کی طرف رجوع کرو۔ جو ادارہ تشیع کے پاس ہے مرجعیت کا، کسی دوسری قوم میں نہیں ہے۔ مدرسوں کے اندر دارالافتاء ہیں، مفتی ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں سب میں جاتا ہوں۔ ایک دور تھا جب مدرسوں کے پاس سے میں گزرتا تھا تو آنکھیں انگارے اگلتی تھی، اب میں جب گزرتا ہوں تو آنکھیں انتظار کی آنکھیں کہ میں مدرسوں میں آؤں، اس لیے کہ ہم نے کردار پیش کیا تشیع کا۔ دارالافتاء ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، وہاں پہ مرجعیت کا تصور، کانسیپٹ
تشیع کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی پر میں نے ایک وزیر داخلہ کو روکا تھا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، اس کو میں نے روکا، اس نے کہا کہ مدارس کو پیسے آتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ آپ کے ہاں، ہمارے سنی بھائیوں کے ہاں اصطلاح ہے زکوٰۃ و عشر، عشر ہم بھی مانتے ہیں، اور شیعوں کے ہاں ہے زکوٰۃ و خمس۔ عشر ہمارے پاس بھی ہے، زکوٰۃ کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عشر اور ایک 20واں حصہ، اور زکوٰۃ و خمس تم سال میں دیتے ہو 2.5%۔ شیعوں کے پاس جو ضروری ہے، پتہ نہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، وہ ہے 20%۔ اس لیے بات سمجھ لو، میں نے جس کا تذکرہ کیا تھا نا، جس آرڈیننس کا ضیاء الحق کے دور میں سن 80 میں، جولائی میں، اور پھر آگے ستمبر میں اور بات آئی، اس آرڈیننس کے تحت آپ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوئے۔ غلط ہوا، ہمارا مطالبہ یہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ کوڈ بناؤ علماء کا، جس کی روشنی میں زکوٰۃ مستحقین تک پہنچے۔ وہ نہ کیا، انہوں نے زکوٰۃ سے شیعوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ نہ اب تک شیعوں نے زکوٰۃ حکومت کو دی ہے، نہ اپنے مستحقین کو دیتے ہیں۔ میں تو ملک بھر میں ڈالتا ہوں، چپے چپے کی مجھے خبر ہے، وہ ایک آدھ دینا جو ہے، تناسب کیا ہے؟ میں اسی بات کر رہا تھا، وہ رہ گئی کہ تناسب آپ کا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم دوسرے درجے پہ ہیں آبادی کے لحاظ سے، پہلے درجے پہ بریلوی ہے، دوسرے پہ شیعہ ہے، تیسرے میں اہل دیوبندی ہیں، چوتھے میں اہل حدیث ہیں۔ کہتے تو یہی ہیں، دعویٰ یہی کرتے ہیں۔ ابھی جنرل میں بتا دوں کہ مردم شماری ہو رہی ہے، کسی نے کوئی خبر اڑا دی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ یا سنی، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ نہ مردم شماری کے اس کے اندر کوئی ہے، فارم کے اندر کوئی چیز ہے، نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کوئی پوچھ سکتا ہے۔ مردم شماری کو بدنام کرنے کی کوشش ہے شاید، لہذا کسی نے کوئی بات کی ہوگی، کہیں پہ اس کو اٹھا دیا، لوگوں نے اٹھا دیتے ہیں۔ آپ یہاں بات اٹھتی بہت ہے، افواہ بہت آگے پھیلتی ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعور، آگاہی پیدا کرنی چاہیے، تشیع کے حوالے سے ہمیں روشن اور واضح ہونا چاہیے، اور انہی مدارس اور مدارک کے ذریعہ یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ان مراکز کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کے جو صورتحال ہے ملک کی، اس کے ساتھ ہی تشیع چل رہا ہے، کوئی تشیع کے لیے الگ پرابلم نہیں ہے۔ البتہ آزاداری سید الشہداء کے مسائل ہیں بعض جگہوں پہ، وہ ہم حل کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، البتہ حالات کے حوالے سے۔ اور جو دہشت گردی تھی یا ٹارگٹ کلنگ تھی، وہ کافی حد تک اس میں فرق آ چکا ہے، اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ فرق آنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ شہید ہوئے، ان شہداء کی جو خون تھے، ان کی تاثیر انشاءاللہ ظاہر ہوگی، اور تشیع کی بنیادیں اور مضبوط ہوں گی۔ عزاداری سید الشہداء کو اور فروغ اور استحکام ہوگا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اگر کر سکتے ہیں اپنی اولیاء اللہ کے مزار پہ، اپنے پیروں بزرگوں کے مزار پہ اپنی منتیں چڑھانا اور دوسرے امور انجام دے سکتے ہیں، یا دعوت و تبلیغ والے تبلیغ کر سکتے ہیں، دعوت والے دعوت دے سکتے ہیں، تو عزادار سید الشہداء جلوس عزا نکال سکتا ہے، زنجیر زنی کر سکتا ہے، ماتم داری کر سکتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔